السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ محترم حضرات اور محترم خواتین اسلام، آج سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا اکثر حصہ آج ہم نے سنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے یہ سورہ نمل کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے پوچھتا ہے، یہ مجھے بتاؤ، تم جب پریشان ہوتے، جب تم ٹینشن میں ہوتے ہو، تمہارے کاروبار میں، تمہارے گھر میں، تمہارے ماحول میں، تمہارے سفر میں جو بھی اضطراب، پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے، تو تم جب پکارتے ہو تو تمہاری اس پکار کو کون سننے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے جو تمہاری اس فریاد کو سن کر تمہاری تکلیف کو دور کر سکے؟ اللہ سوال کرتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تو بتاؤ کون ہے وہ جو تمہاری پریشانی کو، بستر میں پڑے ہیں، پیٹ میں درد، اللہ اللہ بولتے ہیں۔ آدمی جب بھی کسی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو اللہ کو پکارتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے۔ دونوں کے اندر رحم اور رحمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے تجربوں میں ان چیزوں کو برت کر، پھر بھی اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، یہ کتنی تمہاری بے عقلی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انسانوں تم اپنے ماحول میں دیکھتے ہو کہ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پھر سوال کرتا ہے، اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، دیکھیے، کون تم کو پیدا کیا اور کون تم کو مارنے والا ہے؟ مارنے والا تو پھر تم کو مٹی میں ملانے والا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے تم کو کون روزی دیتا ہے، آسمان سے یا زمین سے؟ کیا تمہارے اللہ کے ساتھ کوئی غیر ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا کوئی معبود ہے؟ لاؤ ہاتھ برہانکم، دلیل پیش کر کہ کون تمہارے بچوں کو پیدا کرتا ہے، کون تم کو، تمہارے خاندان والوں کو مارتا ہے، پھر کون تم لوگوں کو روزی دیتا ہے؟ ان سب کے پیچھے کون ہے؟ اگر ہے تم کہتے ہو کہ ناگور والا روزی دیتا ہے، غریب نواز دیتے ہیں، گیس و درازے کرتے ہیں، فلاں صاحب یہ کرتے ہیں، لاؤ بھی دلیل دو، دلیل پیش کرو۔ اگر دلیل نہیں ہے تو بے دلیل کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ دیکھو ہم دلیل دیتے ہیں، تمہارے پیٹ، ماں کے پیٹ میں تم کو 40 دن تک رکھے، پھر اس کے بعد اس کو ایک لوتھڑا بنائے، پھر اس کے بعد اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ دیے، پھر ہم نے اس کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، پھر 9 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس دھرتی پر، زمین پر لایا۔ تمہاری ماں کی پیٹ سے لے کر تمہاری آخری سانس تک کون روزی دیتا ہے؟ غور کرو اس پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں غور کرو ان باتوں پر کہ ان سب کے پیچھے کس کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو
تو خود بخود ایک اللہ کو مانو گے، توحید تمہاری زندگی میں آئے گی، شرک سے، شرک کے عقیدوں سے، یہ بابا، یہ فقیر، یہ مرید، یہ مرشد، ان سب سے توبہ کر کے ایک اللہ پر بھروسہ کرو گے۔ یاد رکھیے توحید پرست وہ ہے جو دیکھیں بابا ہیں یہ سب ہے، لیکن بعض لوگ ایسے چھپے شرک کرتے ہیں، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیدے، یہ چھپ چھپا کر رکھنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے ہیں۔ توبہ کیجیے، یہ رمضان کا مہینہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کیجیے، کیونکہ اگر شرک کے ساتھ مرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے، بدو صحابی آئے، آج وہ درس میں بتا رہا تھا، یہ حدیث میں عورتوں کا ایک درس ہوتا ہے ہمارا 12 سے پونے تک، تو اس میں بدو صحابی پوچھتے ہیں مل وہ موجبتین یا رسول اللہ، اللہ کے نبی لمبی چوڑی نصیحت مت کیجیے، 2 واجب ہونے والی چیزیں مجھے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارٹ کٹ جواب دیے، دیکھو من لا یشرک باللہ فقد اوجب علیہ الجنہ ومن یشرک باللہ فقد اوجب علیہ النار، رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میاں، اگر تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو تم کو جنت واجب ہوگی۔ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو پھر تم پر جہنم واجب ہوگی۔ دیکھیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ بار بار میں آپ کو دعا دوہرا رہا ہوں کہ اللہ، میں اس شرک سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اللہ میں اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے انجانے میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، میرے بندے زمین بھر، زمین کی وسعت، یہ جتنی زمین ہے اس کے برابر 1 انچ بھی جگہ چھوٹی نہیں ہے، اتنے گناہ کیا ہے، اتنے گناہ کیا ہے۔ ایک آدمی پھر مر جاتا ہے لیکن اس کے دفتر میں شرک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کے ساتھ میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں ملاقات کروں گا میرے بندے کے ساتھ۔ سوچ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، شرک اگر آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے اعمال کو تنکوں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا، چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ کو حرز جان بنا کر رکھتا ہے، اللہ اس ایک کلمے کے عوض اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں معبودان باطل کو کہتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ لوگو، تم جن کی خبروں پر، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یاد رکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کب قبروں سے اٹھائی جائے گی، ان کو خود معلوم نہیں کہ کب قبروں سے اٹھیں گے، یہ غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہنوں میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، مگر وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتایا، وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں گی، ورنہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اللہ کہتا ہے، انسانوں یاد رکھو، جو کوئی نیکی لے کر آتا ہے فلاح خیر منہا، اللہ کہتا ہے اس کو اس سے اچھا بدلہ میں دوں گا۔ اب خیر منہا کو کہیے کہ جو آدمی سچی نیت سے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 گنا دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
میری آپ کی نیت کے مطابق اللہ اجر دیتا ہے۔ اس لیے نیکی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں، اجر ہی نہیں، روز قیامت جو ہاوزاری ہوگی، جو مارا ماری، جو پریشانیاں ہوگی، جو ہولناکی ہوگی، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی ہولناکی سے یہ میرے مومن بندے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں ہم اس کو امن دیں گے۔ وہ دنیا ٹینشن میں رہے گی، لوگ ہاماری کرتے رہیں گے، لیکن یہ مومن بندے اطمینان اور سکون سے رہیں گے۔ وہ کہاں رہیں گے؟ حدیث پڑھیے جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں ایک نوجوان مرد عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس پہ پھر اللہ فرماتا ہے جو برائی لے کر آتا ہے، نیکی کے بعد کوئی آدمی برائی لے کر آتا ہے، توبہ نہیں کرتا، فَكُبَّتْ فِي وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے چہرے دھسا دیے جائیں گے، ان کو اونے میں گرایا جائے گا جہنم میں، اور اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، نہیں بدلہ دیتے ہم مگر تم جو کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ایک برائی کا ایک سزا، 2 برائی کی 2 سزا۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں چاہوں تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ مومن توحید پرست بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ رمضان معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، آنسو بہانے کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، تاکہ آدمی بھوک کی حالت میں اللہ کہہ کر پکارے تو اللہ کی ساری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے افطار کے موقع پر؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو ساری کائنات پر چھا گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندے سے معافی چاہتا ہے، معافی مانگیے، اپنے آپ کو بڑے ایٹیٹیوڈ، بڑا اس مقام مت ثابت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جو آدمی خشوع ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے، خود بخود اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کی خیرات، اس کا بول چال، اس کا رہن سہن، سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ والا بندہ ہے، کتنی اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قصص بیان کیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں 1-2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے پس منظر موسیٰ کا قصہ۔ فرعون ایک بڑا بادشاہ تھا، سپر پاور تھا، بڑا اختیار تھا اس کو، کائنات اس کے ایک بڑی دنیا پر وہ بادشاہ تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، بنی اسرائیل کی روایت اللہ معلوم کہاں تک صحیح، لیکن وہ خواب تھا اس کا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ہاتھوں سے اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ لوگوں سے پوچھا، مشیروں سے، درباریوں سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک جادوگر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ اس کے ذریعے سے آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جتنے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں گے تو ان سب کو کیا کرو؟ قتل کرو، لڑکوں کو، جو بھائی بچے ہوتے ہیں تو چھوڑ دو۔ یہ اس طرح سے اس نے بہت بڑا فساد بچا کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چاہتے تھے، موسیٰ کی پیدائش کے ذریعے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں
جو زمین میں کمزور ہو گئے تھے، جو زمین میں کمزور ہو گئے تھے، کمزور کر رہے تھے ایک طبقے کو۔ میں ڈیپ میں جاؤں تو بھارت کی حکومت کو بھی مثال میں لا سکتا ہوں۔ آج آیتیں ہم نے پڑھی، ان آیتوں میں فرعون کا اور معاشرے کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچا، سیم سیم بھارت کا نقشہ ہے وہ۔ آج حکمران حکومت جو حکمران طبقہ ہے، ایک طبقے کو کمزور سے کمزور کرنا چاہتا ہے، بھارت کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ فرعون کا یہی مسئلہ تھا۔ یہ لوگ جو اقتدار کے نشانچی ہوتے ہیں، اقتدار جن کو نشہ کے طور پر چلا رکھتا ہے، یہ ہر حالت میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، چاہے انسان کتنے بھی بلی کے بکرے کیوں نہ بن جائیں، ان کو اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کار کے نیچے کتے کا پلہ آتا ہے تو کیا ڈرائیور کو تکلیف ہوتی ہے، اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے حکمران ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمزوروں پر ہم احسان کرنے کے لیے فرعون اور موسیٰ کو پیدا کیا، اور پھر ہم چاہتے تھے کہ اس دھرتی کا خلیفہ، اس دھرتی کا وارث ایک کمزور طبقہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ کو اور ان کی جماعت کو جو کمزور طبقہ ہے ان کو اقتدار پر بٹھائیں۔ فرعون کو، حامان کو جو ڈر تھا، مثال دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرعون کو، حامان کو، آج بھی تو آپ دیکھ لیجیے، ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہم دکھانا چاہتے تھے، اور ہم نے دکھایا کہ کس طرح کمزور لوگ بھی حکومت کر سکتے ہیں، کس طرح ان کا سر کچلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون جیسے انسان کو نہیں چھوڑا، ظالم کو نہیں چھوڑتا، تو ان جیسوں کو کیا دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی کتاب ہے دوستو، قرآن پڑھ ثواب ملنے کا ملتا رہتا، ثواب چھوڑو، زندگیاں تبدیل کرنے کی کتاب ہے یہ۔ قرآن پڑھ کر آنکھ بند کر کے نقشہ سوچنا، اللہ یہ جو کہہ رہا ہے، آج کس کس ملک میں فرعون ہیں، کس کس ملک میں کمزور ہیں، دیکھ لیجئے۔ کل نالائق اسرائیل 400 آدمیوں کو، 400 انسانوں کو، مسلمانوں کو قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا ہے؟ لیکن یہ آیتیں پڑھنے کے بعد ایک امید کی کرن دل میں جاگتی ہے کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے شام اور اس کے اطراف میں، مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں برکت رکھی ہے، ایک دن ضرور آئے گا، یہ برکت کی سرزمین پر مسلمان کا قبضہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، دعاؤں میں دیکھیے خود غرض مت بنیے، دعا میں کبھی بھی خود غرضی دعا میں مت بتائیے۔ دعا میں جب تک میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، دوست و احباب کو شامل نہیں کروں گا، وہ دعا نہیں ہے، خود غرضی ہے۔ اللہ کے بندو ہمیشہ یاد رکھو، جو انسان اپنی دعا میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، ملائکہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرے۔ ہم دعائیں دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتوں کی دعائیں کے مستحق ہم بنتے ہیں، لہذا دعاؤں میں ملک کی سلامتی کے لیے وقت بل ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان ہر چیز سے بے نیاز، مسلمان طبقہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے فکر ہے، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں۔ یہ وقت بل اگر پاس ہو گئے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی مساجد، یہ مدرسے جہاں سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ عبادت گاہیں، یہ قبرستان، یہ اوقاف، یہ یتیم خانے، ان سب پر کیا بھوگنے والا ہے اللہ ہمارا مستقبل۔ لیکن ہمارے طبقہ ماشاءاللہ رمضان میں مست کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور کوئی نہ ان کو نمازوں کی فکر ہے، نہ جو تراویح کی فکر ہے، نہ وطر کی فکر ہے، نہ وہ بیان تو چھوڑو، وہ یہ کیا ہے چلتا مذہبوں پر رکھی بولتی لوگ کا، ارے کم سے کم تمہاری نمازوں تو پڑھنا، تمہارے حصے کی نماز تو تم کو پڑھنا چاہیے، کیا اتنے بھی بے فکر ہو رہے ہیں ہمارے لوگ؟ اللہ رحم کرنا چاہیے ہم لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اور حامان کو جس بات کا ڈر تھا ہم بتا دیے کہ تمہارا ڈر سچ تھا، ہم نے کمزوروں کے ذریعے سے تم کو کچل دیا۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. ہم نے موسیٰ کی ماں کو دل میں بات ڈالی اور بچے کو رکھ کر سمندر میں چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد وہ بچی گئی, اس کی بہن پیچھے پیچھے گئی, بچہ رونے لگا, دودھ کسی کا نہیں پیتا تھا. پھر اس بچی نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک عورت کو بتاتی ہوں. دیکھیں وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. کیا اللہ نقطہ بیان کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ وہ بہن موسیٰ کی بہن جا کر کہتی ہے ملکہ سے کہ دیکھیے میں ایک خاندان کو جانتی ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ خاندان کی عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اگر آپ بولیں گے تو میں ان کو لاتی ہوں, وہ بہت نیک ہے. اللہ کہتا ہے وہ اس بچے کی کفالت بھی کرے گی. اور یہاں نقطہ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, اور وہ لوگ اس بچے کے خیر خواہ ہیں. یعنی وہ بچہ ان کی اماں کے پاس سے چاہے ہے, اب وہ بچہ اس کو دیں گے تو وہ اس کی ماں کے پاس بچہ گیا تو ماں خود بخود خیر خواہ ہوگی. یہ نقطہ اللہ تعالیٰ بیان کیا. پھر اس کے بعد وہ سب چیزیں ہوئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لمبا چلا. اب آپ لوگ بیٹھنا نہیں چاہیں گے, اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات ہے موسیٰ کے قصے میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مدین کو گئے. مدین میں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں, جوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہیں. عورتیں باتیں بہت کرتے ہیں, اس میں اس آیت میں بھی معلوم ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آپ بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں پانی نہیں پلا سکتے, ہم یہ لوگ چرواہے جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک نہیں پلائیں گے, ہمارے بابا کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, گھر میں ہیں, اس وقت ہمیں آئے چرانے کے واسطے. اتنی لمبے باتیں کون پوچھے تھے ان کو, آپ لوگ کیوں دودھ نہیں پلائیں پانی بولے. بہرحال عورت کی عادت ہے شروع سے ہی آخر تک بھی اسی طرح کی عادت ہے, اس کے ساتھ ہی زندگی کرنے کو جنت کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام 2 بکریوں کو پانی پلائے, نکل کر آئے. ان کے باؤ نے پوچھا, بچیوں سے 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. بچیوں کو پوچھا وقت سے پہلے کیسے تم آ گئے. دیکھیں وقت مقرر ہے آنے کا, اس سے پہلے تم کیسے آ گئے. تو ہر باپ کو اپنے اور ماں کو اپنے بچوں کے آنے اور جانے کے ٹائم کی پابندی لگانی چاہیے. آپ کو اتنے وقت میں گھر میں آنا ہے, کھانا کھانا ہے, اتنے وقت میں سونا ہے. اب کہاں چلتا بولتے ہم لوگ, سب چل سکتا ہے, میں گھٹ رہنا پہلے باپ کرنے والا گھٹ رہا تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ پوچھے ہو کیسے آپ جلدی آ گئے, تو بچے بتائیں ایسا ایسا ہوا. جاؤ کہا کہ جاؤ, اجنبی معلوم ہوتا ہے, جا کر لے کر آؤ. لے کر آئے, دونوں بات چیت کیے. موسیٰ علیہ السلام پوری کہانی سنائے, اپنی پورا واقعہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ظالم سے نجات پا گئے ہیں. تو ایک بچی بولتی ہے اس میں سے کہ ابا جان اس کو مزدور رکھ لو ہمارے پاس, ہم مزدور کی سخت ضرورت ہے, نوکر رکھ لیں گے ہم اس کو. تو بولتی بچی ابا جان نوکر رکھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. ابا جان 2 کوالٹیز نوکر میں ہونا, ایک طاقتور ہونا, ایک امانت دار ہونا. امانت دار اتنا امانت دار ہے اللہ ابا جان کہ یہ پیچھے نہیں آیا میرے, بلکہ سامنے چل رہا تھا, پیچھے سے کہتا تھا کہ راستہ تم بتاؤ مجھے, دائیں مڑنا کہ بائیں مڑنا, اس طرح سے اپنی نظریں نیچے کر کے یہ پہنچا ہے. یہ اس کی امانت ہے. جنگل میں جوان لڑکی کو دیکھ کر اس کی نظریں مجھ سے 2 4 نہیں بلکہ اپنی عفت کی حفاظت کر کر آیا. خوی طاقتور ایسا کہ پورے چرواہے مل کر وہ ڈھکن رکھتے تھے, کنویں کا لپ اٹھا کر رکھتے نکالتے تھے, لیکن یہ ایک ہاتھ میں اٹھا کر رکھ دیا, ایک ہاتھ میں اٹھایا ہی, اس لیے یہ طاقتور بھی ہے, امانت دار بھی ہے. اس کو آپ رکھ لیجئے. آپ بھی نوکروں کو رکھتے ہیں, امانت دار کو رکھیے, ایسوں کو نوکر رکھیے. آپ کے گھر کی باتیں میرے گھر میں آ کر نہیں بولنا, میرے گھر کی باتیں آپ کو نہیں جا کر سنانا. ایسے امانت دار نوکرانیاں ہیں تو گھر کی عزت باقی ہے, ورنہ گھروں کی عزتوں کو کیا ہوتا اللہ کو معلوم. یہ
وہ کام والیاں یہ کام والے نے بہت اشتہار کرتے ہیں عزتوں کا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے امانت دار ملازم کو رکھنے سے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں ہر چیز کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا، اور بہت سارے ایسی باتیں، قارون کا قصہ، کتنے بھائی کتنے قصے، کتنے وقت دیں تو میں سمجھتا ہوں 12 بھی بچ جائیں، 12 بھی بچ جائیں گے لیکن حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ بس اتنا تو بیٹھتے ہیں۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ توحید پرست بنائے، بدعتوں سے بچا، اللہ ہم کو سنتوں کا شیدائی بنا، اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو ہم جو چھوٹا موٹا دیتے ہیں یا اللہ اس میں خیر و برکت دے کر اس کو قبول فرما۔